السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کلاس 13 کے نوٹس آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں، پیج نمبر 44۔ کلاس 13 میں ہم نے ضمائر مکمل پڑھ لی تھیں، تو پہلے ایک دفعہ ضمیر دیکھ لیتے ہیں کون کون سی ہم نے ضمیر پڑھی ہیں۔ 10 ضمیریں پڑھی تھیں، ہو اور ہم، ہا، ہنہ، یہ الفاظ کے آخر میں لگائی جاتی ہیں۔ اس کا، ان کا، اس کا، ان کا، اسی طرح کا اور کم اور کی اور کننا، تمہارا، تمہارے، تمہارا، تمہارے، اور ہم نے یا پڑھی تھی میرا، اور نہ پڑھا تھا ہمارا۔ ٹھیک ہے، 3 قسم کی ضمیر ہم نے پڑھی تھی۔ اسی کے اوپر انشاءاللہ ابھی ہم ایکسرسائز سولو کریں گے، لیکن ایکسرسائز سولو کرنے سے پہلے ایک ورڈ سیکھ لیں، اور وہ ورڈ بہت امپورٹنٹ ورڈ ہے، لام زبر لا۔ یہ ورڈ آتا ہے تاکید کے لیے، یہ لام زیر لی نہیں ہے، لام زبر لا ہے تاکید کے لیے۔ کسی لفظ کے ساتھ اگر لام زبر لا جڑا ہوا ہے تو اس کا مطلب اس لفظ میں تاکید موجود ہے۔ جس طرح انا کے ذریعے سے ہم تاکید پیدا کرتے تھے، اسی طرح لا کے ذریعے سے ہم تاکید پیدا کریں گے۔ دیکھتے ہیں کس طرح تاکید پیدا ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا، بے شک، عذابی، چھوٹی یہ لگا ہوا ہے، میرا عذاب۔ ان عذابی، بے شک میرا عذاب، لا شدید، واقعی بہت شدید ہے، واقعی شدید ہے۔ تو میں نے یہاں پہ واقعی ترجمہ کر دیا، آپ کوئی بھی تاکید والا ترجمہ کر دیں جو اردو میں ممکن ہے، جیسے یقیناً، واقعی ہی، بے شک میرا عذاب واقعی شدید ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، لغنی، یقیناً غنی ہے۔ ان اللہ غنی، بے شک اللہ واقعی غنی ہے۔ کس سے غنی ہے؟ عن العالمین، تمام عالموں سے، تمام عالمین سے اللہ غنی ہے۔ وَإِنَّا، اور بے شک، لَكُمْ، تمہارے لیے۔ اچھا، آپ بولیں گے یہاں پہ لام زبر لا آیا ہے اور اس کا ترجمہ میں کے لیے کر رہا ہوں۔ تو کلاس میں آپ کو بتایا تھا ضمیر کے ساتھ جو لام آتا ہے وہ زبر والا ہی آتا ہے، تو اس کا ترجمہ جو ضمیر کے ساتھ لام ہوگا وہ کے لیے والا لام ہوگا، اور اگر لفظ کے ساتھ لام جڑا ہوا ہے زبر والا تو وہ تاکید والا ہے۔ ضمیر کے ساتھ تو آتا ہی زبر والا لام ہے، ٹھیک ہے، تو ضمیر کے ساتھ اگر زبر والا لام ہے تو وہ کے لیے ترجمہ ہوگا۔ اور بے شک تمہارے لیے، فی الانعامی، جانوروں میں، انعام جانوروں میں، لا عبرہ، واقعی عبرت ہے، یقیناً عبرت ہے، اور بے شک تمہارے لیے جانوروں میں واقعی عبرت ہے۔ ان الشرکا، بے شک شرک، لا، واقعی، ظلم عظیم، ظلم عظیم ہے، بڑا ظلم ہے، بے شک شرک ایک بہت بڑا ظلم ہے۔ ان، بے شک، بطشا، پکڑ، ربی کا، تیرے رب، لیکن رب کے نیچے زیر ہے اور بطش کے اوپر تنوین اور الف لام نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ مرکب نسبتی ہیں، تیرے رب کی، ٹھیک ہے، تیرے رب کی پکڑ، تو یہاں پہ کی کا ترجمہ ہم کریں گے، بے شک تیرے رب کی پکڑ، لشدید، واقعی شدید ہے، بے شک تیرے رب کی پکڑ واقعی شدید ہے۔ تو یہ 5 مثالیں آپ کو دی تھیں لام کی، تاکید والے۔ اب آ جائیں نیچے اصل ایکسرسائز پر۔ ما لکا، نہیں ہے، لکا، تیرے لیے، من اللہ، اللہ کی طرف سے، من ولی، ولی سے، ولی سے، صحیح ترجمہ کیا ہے میں نے؟ نہیں، آپ کو پریویس کلاس میں بتایا تھا جس جملے کے شروع میں ما آ جائے اس جملے میں کوئی ایک من ایسا ہوتا ہے جس کا ترجمہ کوئی ہو رہا ہوتا ہے، تو وہ کوئی والا من یہ ہے، ٹھیک ہے، من ولی، نہیں ہے تیرے لیے اللہ کی طرف سے کوئی ولی، کوئی سرپرست، ولا نصیر، اور نہ نصرت کرنے والا، مدد کرنے والا، تیرے لیے اللہ کی طرف سے کوئی ولی اور کوئی نصیر نہیں ہے۔ فَإِنَّمَا، تو صرف، علیک، آپ پر، میں نے کیا بولا ہے، صرف کا ترجمہ آگے والے لفظ کا ترجمہ کرنے کے بعد کرتے ہیں، تو آپ پر صرف، تو آپ پر، علیک، آپ پر، تو آپ پر تو صرف، البلاغ، پیغام ہے۔ اچھا، پیغام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جیسے ہم کہتے ہیں ذرائع ابلاغ، ٹھیک ہے، پہنچانا، ابلاغ کسے کہتے ہیں؟ پہنچانا۔ اسی طرح بلاغ، پہنچانا، پیغام کا مطلب بھی ہوتا ہے اپنا میسج کنوے کرنا، اپنا میسج پہنچا دینا۔ تو اب میں یہاں پہ ترجمہ کروں گا، پہنچا دینے کی ذمہ داری، پہنچا دینا۔
تو آپ پر تو صرف پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے، تو آپ پر تو صرف پہنچا دینا ہے۔ وعلینا، اور ہم پر، علینا اور ہم پر، اور ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ الحساب، حساب، اور ہم پر حساب ہے، آپ پر حساب نہیں ہے۔ آپ اپنی ذمہ داری پوری کرتے نہیں، حساب ہم لیں گے، حساب کی ذمہ داری ہماری ہے، کس سے کیسے حساب لینا ہے۔ تو آپ پر تو صرف پہنچا دینا ہے، جو آپ کی ڈیوٹی ہے وہ اللہ کی طرف سے جو وحی آتی ہے وہ لوگوں میں پہنچا دینی ہے، تو آپ پر تو صرف پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے، اور ہم پر حساب ہے۔ وَرَبُّكَ، اور آپ کا رب، ربُّكَ اور آپ کا رب، عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ، کل شیء ہر چیز، ہر چیز پر، عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ ہر چیز پر، اور آپ کا رب ہر چیز پر حفیظ، حافظ ہے، اور آپ کا رب ہر چیز پر حافظ ہے، حفاظت کرنے والا ہے، اور آپ کا رب ہر چیز پر حفاظت کرنے والا ہے۔ تو یہاں پہ آپ کو ضمیر پر بھی غور کرتے جائیں، میں تو ڈائریکٹ ترجمہ کر رہا ہوں، آپ ضمیر پر بھی غور کرتے ہیں۔ اس میں ضمیر کا آئی ہے، اس میں کا آئی ہے ضمیر، اس میں نا آئی ہے ضمیر، اور اسی طرح اس میں کا آئی ہے اوپر، اب نیچے آ جائیں اسی طرح۔ وَأَدْخِلْ، اور ادخل اس کا ترجمہ بھی آپ کو نہیں کرنا ہے، اس کا ترجمہ ہے آپ داخل کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا وَأَدْخِلْ، اے موسیٰ آپ داخل کیجئے، یَدَکَ، تیرا ہاتھ۔ اچھا ایک پوائنٹ یہاں پہ کلک کر لیں، یہاں پہ کیا ترجمہ ہوگا؟ تیرا ہاتھ، لیکن اردو میں ہم کیا ترجمہ کریں گے؟ اپنا ہاتھ، کیونکہ جب کسی کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ تو اپنی یہ چیز کر، تو کے ساتھ اپنے کا ترجمہ بھی کرتے ہیں ہم، جیسے آپ داخل کیجئے اپنا ہاتھ، تیرا ہاتھ، تو یہاں پہ ہم تیرا ترجمہ کرنا چاہیں تو کر لیں گے، لیکن بالکل ایگزیکٹ ترجمہ کیا ہوگا؟ اپنا ہاتھ۔ اے موسیٰ آپ داخل کیجئے تیرا ہاتھ، یعنی تیرے سے مراد تو اپنا ہاتھ، اے موسیٰ آپ اپنا ہاتھ داخل کیجئے، فی میں، جیبی کا، اپنے بغل میں، تیرے بغل میں، اے موسیٰ تیرا ہاتھ تیرے بغل میں داخل کریں، تو یہ تو عجیب سا ترجمہ ہو رہا ہے، تو تیرے کا ترجمہ اپنا کریں گے، اے موسیٰ تم اپنا ہاتھ اپنی گریبان میں داخل کرو۔ فقال، تو کہا نوح علیہ السلام نے، ربی، اچھا یہاں پہ چھوٹی ہے نہیں لگا ہوا، ایک چھوٹی سی بات سمجھ لیں، کبھی کبھی ربی بہت زیادہ استعمال ہے قرآن میں، تو اس لیے ربی یوں لکھتے ہیں، لیکن وہ کثرت سے استعمال ہے قرآن میں، بہت آئے گا یہ لفظ، تو چھوٹی ہے ہٹا دی اور ڈائریکٹ چھوٹی ہے کی جگہ زیر لگا دیتے ہیں، ربی، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ میرے رب، جہاں پر بھی رب بھی آئے گا نا تو اس کا ترجمہ ہوگا میرے رب، یہاں سے چھوٹی ہے ہٹائی ہوئی ہے۔ عربک میں آپ کو بہت ساری چیزیں ایسے ملیں گی جو کثرت استعمال کی وجہ سے ہٹا دیتے ہیں، اس کی کوئی نشانی باقی رکھتے ہیں، تو یہاں پہ اس کی نشانی زیر باقی رکھی ہے، تو رب بھی میرے رب، نوح علیہ السلام نے کہا رب بھی میرے رب، انا بے شک، ابنی میرا بیٹا، ملا کے کس طرح پڑھا ہم نے؟ ان ابنی، اصل میں تھا انا ابنی، بے شک میرا بیٹا، من اہلی میرے اہل سے ہے، میرے گھر والوں سے ہے، وَإِنَّا اور بے شک، وعدہ آپ کا وعدہ، وعدہ کا آپ کا وعدہ، الحق حق ہے۔ نوح علیہ السلام نے جب عذاب دیکھا کہ میری قوم پر عذاب آ رہا ہے اور اس قوم میں میرا بیٹا بھی شامل ہے، تو اللہ تبارک و تعالی سے بے ساختہ ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے لگے کہ اے اللہ، اے میرے رب، میرا بیٹا وہ بھی ہلاک ہو رہا ہے، میرا بیٹا تو میرے اہل سے ہے، میرے گھر والوں سے ہے، وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ اور تیرا وعدہ تو حق ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے نبیوں سے وعدہ کیا ہے کہ وہ ان کے اہل کو ہلاک نہیں کریں گے، تو حضرت نوح علیہ السلام نے بھی کہا اللہ وہ تو میرے اہل سے ہے، وہ ہلاک ہو رہا ہے، تو اللہ نے آگے سے کیا کہا؟ قال، اللہ نے کہا یا نوح، اے نوح، قال کا ترجمہ بھی آپ کو نہیں کرنا، قال اللہ نے کہا یا نوح، اے نوح، انہو بے شک وہ، انہو بے شک وہ، ہو کا ترجمہ ہے نا بے شک وہ بیٹا، انہو بے شک وہ، لیسا نہیں ہے، اے نوح بے شک وہ نہیں ہے، من اہلک تیرے اہل سے، یعنی نبی کا بیٹا بھی اگر ایمان نہ لائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے وہ تمہارے اہل سے نہیں ہے، تمہارے اہل سے نہیں ہے۔ تو نوح علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ یہاں پہ یا چھپی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اے میرے رب، یہاں پہ یا چھپی ہوئی ہے ضمیر، یہاں پہ یا چھپی ہوئی ہے ضمیر، اور یہاں پہ کا چھپی ہوئی ہے ضمیر، اور اسی طرح یہاں پر بھی آپ کی ضمیر کا چھپی ہوئی ہے، اور یہاں پر ہو چھپی ہوئی ہے، بے شک وہ
اور یہاں پر کا چھپی ہوئی ہے، ٹھیک ہے. آگے آ جائیں. اخرج، اے نبی آپ نکالیے. اخرج کا ترجمہ بھی آپ کو نہیں کرنا. اخرج، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نکالیے. قومک، تیری قوم، اپنی قوم کو. اے نبی آپ اپنی قوم کو نکالیے. من الظلمات، اندھیروں سے، الی النور، نور کی طرف. تو یہاں پہ کیا ضمیر ملی ہمیں؟ کا. اے نبی آپ اپنی قوم کو، اے نبی آپ تیری قوم کو. تو تیری کا ترجمہ یہاں پہ نہیں، اپنی کا ترجمہ کریں گے. تو کہ عربک میں اپنا، اپنی، اپنے کا ترجمہ ضمیر سے ہی آتا ہے. تو اردو کا لہجہ ہے ہم ضمیر کی جگہ اپنا کر دیتے ہیں، اپنی کر دیتے ہیں. یہ اپنا گھر ہے، یعنی یہ ہمارا گھر ہے. اسی طرح آگے آ جائیں. ورفعنا، اور رفعنا ہم نے بلند کر دیا. اس کا ترجمہ نہیں کرنا. لکا آپ کے لیے، ذکرک آپ کا ذکر، اور ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کر دیا. یہ آپ کو ضمیر ملی. اسی طرح تو کشفنا ہم نے ہٹا دیا، عن کا آپ سے، غطاء کا آپ سے نہیں، سوری تجھ سے. تک ایک کافر کی بات ہو رہی ہے. تو ہٹا دیا ہم نے تجھ سے تیرا پردہ. جب کافر کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو حسرت بھری الفاظ میں یہ بات کہے گا کہ اس کو حسرت دلانے کے لیے کہ کاش میں ایسا نہ کرتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا آج ہم نے ہٹا دیا تجھ سے تیرا پردہ. تو فبصرک، تو تیری نگاہ، الیوم آج، حدید تیز ہو گئی ہے، تیز ہے. تو جب ہم نے ہٹا دیا تجھ سے تیرا پردہ تو تیری نگاہ آج تیز ہو گئی ہے. یعنی پوری زندگی وہ کہتا رہا کہ اللہ کیا چیز ہے، نظر ہی نہیں آتا. اللہ کی اتاری ہوئی قرآن نظر نہیں آتی، کیسے اتری؟ اللہ کے فرشتے نظر نہیں آتے، اللہ کا عذاب نظر نہیں آتا، یہ اللہ کے تمام وعدے نظر نہیں آتے، تو میں ایمان کیوں لے آؤں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ موت کے وقت اس کی آنکھ سے پردہ ہٹا دے گا. غیب کا جو پردہ ہے وہ موت کے وقت ہٹ جائے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا آج تجھ سے تیرا پردہ آج ہم نے ہٹا دیا، تو آج تیری نگاہ بڑی تیز ہو گئی ہے کہ آج سب کچھ دیکھ رہا ہے تو آج تیری نگاہ بڑی تیز ہے کہ تو اللہ کے عذاب کو بھی دیکھ رہا ہے، اللہ کے فرشتوں کو بھی دیکھ رہا ہے. وہ سارے معاملات جس کا تو انکار کیا کرتا تھا اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے. بلکہ اس میں آپ کو کون کون سی ضمیریں ملی؟ کاملہ، 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 ٹھیک ہے، تینوں جگہ کاملہ. اسی طرح بلکہ اللہ مولاکم، تمہارا مولا ہے. یہاں پہ آپ کو کیا ضمیر ملی؟ کم، تمہارا مولا. بلکہ اللہ تمہارا مولا ہے. قل کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ شہید گواہ ہے، اللہ شہید اللہ گواہ ہے، بینی میرے درمیان، و بینکم اور تمہارے درمیان. تو یہاں پہ آپ کو چھوٹی ہے اور کم ملا. میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ ہے کہ میں تو تمہیں سمجھا کے تھک گیا، دلائل دے کے سب تھک گیا، لیکن اللہ ہی نے مہر لگا دی. تو اب ہم کیا کریں؟ تو اب آخری جملہ ہے، جب تھک ہار جائیں آپ اپنی ذمہ داری ادا کر دیں تو آخری جملہ ہے کہ اللہ ہمارے اور تمہارے درمیان گواہ ہے کہ میں نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی. انزلنا، اللہ کہہ رہا ہے ہم نے اتار دی ہے، الیکم تمہاری طرف، ہم نے اتار دی ہے تمہاری طرف، کتاباً ایک کتاب، ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب اتار دی ہے، فی ہی اس میں. اب دیکھیں ہی کی جو ضمیر وہ کتاب کی طرف جا رہی ہے، فی ہی یعنی اس کتاب میں. ہم نے اتار دی ہے تمہاری طرف ایک کتاب، فی ہی اس کتاب میں، یعنی اس میں ذکرکم تمہارا ذکر ہے، تمہارا ذکر ہے. اب غور کریں، کیا کبھی ہمیں قرآن پڑھتے ہوئے ایسا محسوس ہوا کہ ہماری باتیں ہو رہی ہیں؟ اللہ کہہ رہا ہے اس میں تمہاری باتیں ہیں، اس میں تمہارا ذکر ہے. تو کیا کبھی ہمیں ایسا محسوس ہوا یار یہ تو ہمارے متعلق باتیں ہو رہی ہیں، یہ تو ہمارے حالات بیان ہو رہے ہیں؟ نہیں. تو اس کا مطلب پھر آپ نے کبھی قرآن پڑھا ہی نہیں ہے. اللہ کہہ رہا ہے ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب ایسی اتار دی ہے جس میں تمہارا ذکر ہے، تمہارا تذکرہ ہے. یہ ایک معجزہ ہے، جو انسان بھی پڑھے گا اس کو لگے گا میرے متعلق باتیں ہو رہی ہیں. یہ اللہ کی طرف سے قرآن ایک معجزہ ہے. انما صرف اموالکم تمہارا مال، و اولادکم اور تمہاری اولاد، تمہارا مال اور تمہاری اولاد تو صرف اور صرف فتنہ ہے. اگر یہ صرف اور صرف دنیاوی چاہت کے لیے ہو، اولاد کو صرف دنیاوی چاہت کے لیے استعمال کیا جائے، ان کو اگر دینی تعلیم نہ دی جائے، ان کو سیدھے رستے پر نہ لگایا جائے، تو وہ صرف اور صرف فتنہ ہے. مال اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہ خرچ کیا جائے، مال اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کمایا نہ جائے، تو واقعی فتنے کے سوا کچھ نہیں ہے. تمہارا مال
تمہارا مال اور تمہاری اولاد تو صرف اور صرف فتنہ ہے، واللہ اور اللہ، عندہ اس کے پاس، کس کے پاس؟ ہو کی ضمیر کہاں جا رہی ہے؟ اللہ کے پاس، اور اللہ اس کے پاس اجر عظیم، اجر عظیم ہے۔ یہ کون سا مرکب ہے؟ مرکب وصفی، اور اللہ اس کے پاس اجر عظیم ہے۔ یا ایھا الناس، اے لوگوں، انما صرف بغیکم، تمہاری سرکشی، بغاوت، بغ مطلب بغاوت، تمہاری بغاوت، تمہاری سرکشی تو صرف علی انفسکم، تمہاری جانوں پر ہے، یعنی جو تمہاری سرکشی کا وبال ہے، جو اس کو گناہ ہے، جو اس کا عذاب ہے، وہ تمہاری جانوں پر ہے۔ وہ تم اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ رہے، نبی کا کچھ نہیں بگاڑ رہے، تم مسلمانوں کا کچھ نہیں بگاڑ رہے۔ اگر تم سرکشی کر رہے ہو تو اس کا وبال علی انفسکم، تمہاری ہی جانوں پر ہوگا۔ بس اللہ نے تھوڑی سی مہلت دے دی ہے، تم شاید سمجھتے ہو کہ تم خدا بن گئے ہو، یہ اتنی سی اللہ نے تمہیں چند سانسیں دے دی ہیں عیش و عشرت کے ساتھ، تو تم شاید یہ سمجھتے ہو کہ تم خدا بن گئے ہو۔ اللہ کہہ رہا ہے نہیں نہیں، تمہاری جو یہ سرکشی ہے تمہارے ہی نفسوں پر وبال ہو جائے گی۔ اے لوگو، تمہاری سرکشی تو صرف تمہارے ہی نفسوں پر ہے۔ متاع الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی کا ساز و سامان، آگے اللہ فرمائے گا یہ تو چند لمحوں کا ہے، یہ تو خوبصورتی ہے، صرف یہ تو آزمائش ہے، صرف یہ دنیاوی زندگی کا ساز و سامان یہ تو آزمائش ہے، چند لمحوں کا ہے۔ یہ تمہاری سرکشی، یہ تمہاری دنیاوی زندگی تمہاری سرکشی کا باعث نہ بن جائے، یہ تو اللہ نے آزمائش کے لیے رکھا ہے، یہ تو اللہ نے فتنے کے طور پر رکھا ہے۔ تم اس فتنے میں ملوث نہ ہو جانا، اس آزمائش میں فیل نہ ہو جانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے، قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان کر دیجئے، انما صرف انا میں، یہ ترجمہ بھی آپ کو یاد نہیں کرنا، انشاءاللہ 2-3 کلاس بعد اس پہ بحث ہم کریں گے انشاءاللہ۔ آیت سمجھنے کے لیے اس کا ترجمہ ابھی تھوڑا سا سمجھ لیں۔ اس کا سمپل سے ترجمہ ہے میں، جیسے آئی کہتے ہیں نا، آئے، میں، ٹھیک ہے، میں تو صرف، انما انا، میں تو صرف بشر، انسان ہوں۔ قل انما انا بشر، اے نبی آپ کہہ دیجئے میں تو صرف انسان ہوں، مثلکم، تمہارے مثل، میں تو صرف انسان ہوں تمہارے مثل۔ یوحا وحی کی جاتی ہے، الیہ، میری طرف۔ اصل میں یہ کیا تھا؟ الا، طرف، اور یا ساکن، تو یہاں پر تجدید آ گئی، دونوں یا کو ایک یا بنا دیے، ٹھیک ہے، الیہ، میری طرف وحی کی جاتی ہے، میری طرف کیا وحی کی جاتی ہے؟ انما صرف الہکم، تمہارا الہ تو صرف الہ واحد، ایک الہ ہے۔ یہ کون سا مرکب ہے؟ مرکب وصفی، کہ الہ کے بارے میں ڈیٹیل بتا دی کہ الہ ایک الہ ہے، تو اس میں ہمیں یا ملا اور کم ملا، ٹھیک ہے، کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں تو صرف تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں، ہاں فضیلت ہے مجھے، بشر تو ہوں میں، لیکن اس بشریت میں اللہ نے مجھے فضیلت دی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے سید الانبیاء بنایا ہے، امام الانبیاء بنایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس فضیلت ملی کیسے ہے؟ وحی کی وجہ سے۔ وحی کی جاتی ہے میری طرف، کیا وحی کی جاتی ہے؟ کہ تم سب کا الہ، تم سب کا معبود تو صرف اور صرف ایک معبود ہے، جگہ جگہ معبود بنا کے نہ بیٹھ جایا کرو۔ تو آج دیکھیں آپ کو کتنے ماشاءاللہ سے سمجھ آئی ہیں، تقریباً ہر ورڈ سمجھ آیا ہے، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ورڈ کے علاوہ الحمدللہ آپ کو سارے ورڈ سمجھ آئے ہیں۔ تو اسی طرح کوشش کریں، جس طرح بھی آپ کو چھوٹے چھوٹے جملے سمجھ آنے شروع ہو گئے ہیں، انشاءاللہ چند ہی دنوں بعد آپ کو مکمل آیات بھی سمجھ آ رہی ہوں گی، اور پھر مکمل آیات کو جوڑ کر آپ پورا ایک مضمون خود سمجھ رہے ہوں گے اللہ کے حکم سے، اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ۔ بس یہ لگن اور یہ شوق ٹوٹنے نہ پائے، تو کہ یہ ایسا کورس ہے کہ بار بار اس میں ہمت ٹوٹتی ہے کہ کیا فائدہ ہے، تو اس ہمت بنا کے رکھیں، اللہ سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ ہمیں استقامت نصیب فرمائے، مجھے بھی آپ کو بھی، اور اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔